الرحمن الرحیم المالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین، رمضان المبارک اللہ پاک کی رحمتوں، بخششوں کا اور مہربانیوں کا مہینہ ہے، جس میں اللہ پاک مختلف انداز سے، مختلف بہانوں سے انسانوں کو نوازتے اور عطا فرماتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں رمضان میں اللہ پاک کا بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو ذکر فرمایا۔ اس موقع پر ہم آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کریں گے جس میں 5 خوبیاں، 5 امتیازات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک میری امت کو 5 خوبیاں، 5 امتیازات عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی دوسری امت کو نہیں دیے گئے۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں افطار کے وقت تک۔ نمبر 3، ہر روز روزے دار کے لیے جنت سجائی جاتی ہے اور اللہ پاک جنت سے فرماتے ہیں کہ ان قریب میرا نیک بندہ دنیا کی مشقت کو اپنے اوپر سے نکال کر تیری طرف آئے گا۔ نمبر 4، رمضان میں سرکش و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ان گناہوں تک نہیں پہنچ پاتا جن گناہوں کو وہ رمضان کے علاوہ میں کیا کرتا تھا۔ نمبر 5، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں روزے دار کے لیے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، کیا وہ آخری رات شب قدر ہوگی؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی ہے، گویا کہ وہ لیلۃ الجائزہ یعنی عید کے دن والی رات ہوگی، جس میں اللہ پاک روزے دار بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا، بخشش کا معاملہ فرمائیں گے اور ان کو 1 مہینے کی مزدوری جو انہوں نے اللہ پاک کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لیے کی تھی، اس کی اجرت ان کو دی جائے گی۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 امتیازات و انعامات روزے داروں کے بارے میں رمضان کے اندر جو اللہ پاک کی طرف سے ہوتے ہیں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی اہمیت کو، فضیلت کو، عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں، تمام مومنین اور خاص کر ہم سبھی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان فضیلتوں کے حقدار بنے، حصے دار بنے اور ہم ان فضیلتوں کو حاصل کرنے والے بنے اور اجر و ثواب کو پانے والے بنے جس کو احادیث میں امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔